میرا اور آپ کا عمل ہو اخلاص پہ مبنی عمل ہو. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. میرا اللہ عمل قبول فرماتا ہے تبھی فرماتا ہے جس عمل کے اندر ہوا کرتا ہے اخلاص ہوا کرتا ہے. وَابْتَغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. میرا اللہ عمل وہی قبول فرماتا ہے جس کے اندر اخلاص ایسا بھرا ہو کہ عمل کرنے والا عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. عمل جتنا مرضی بڑا ہو اگر اس سے اخلاص نکال دیا جائے، اگر میرے رب کی رضا نکال دی جائے، وہ عمل بھی عمل کرنے والے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا قرآن مجید کتنی عظمت والی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنے والے تو اللہ والے بن جاتے ہیں. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو میرا اللہ قرآن کی دولت دیا کرتا ہے، جن کے سینوں میں ہوا کرتا ہے اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کی کلام کی تلاوت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑا عظیم عمل ہے. مال بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑی عطا ہے، اور اس مال کو پھر اللہ کی راہ میں لگانا، اور بخل سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے اللہ کا مال اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی مخلوق پہ لوٹا دینا معمولی کام تو نہیں ہے. اور ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جان تو سب سے پیاری ہوتی ہے نا، کنبہ، قبیلہ، عہدہ، بنگلہ، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہے جان سے پیارا تو نہیں ہے. اور جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دینا شہادت کے درجے پہ فائز ہو جانا معمولی بات. کتنے بڑے کام ہیں، لیکن ان کاموں سے بھی اگر اخلاص نکل جائے، اللہ کی رضا نکل جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری کی روایت، یہ شخص اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو؟ یہ آسان الفاظ نہیں ہے. آپ تصور کریں میں اور آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، کیا کیا ہے آج تک. یہی سوال اللہ کے دربار میں میرا رب پوچھے اور انسان سے پوچھے، خطاؤں کا پتلا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کہے گا میرے اللہ زندگی میں تیری کلام پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا. میرا رب فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو. قرآن تو پڑھا تھا کہ لوگ کہیں گے کیا کمال کا پڑھتا ہے، قاری ہے، حافظ ہے. لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اخلاص اگر نکل جائے، اللہ کی رضا اگر نکل جائے، پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ مالدار تھا، یا اللہ تو نے مال دیا، دولت دی، تیرے ہی راستے میں قربان کر دی دونوں ہاتھوں سے. کبھی کوئی گھر پہ آیا تھا کسی کو خالی نہیں موڑا؟ میرا اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. لوگوں نے کہہ دیا بڑا سخی ہے، کیا کمال کی سخاوت ہے.
دنیا میں کہنے والوں نے کہا جو تیرا مطمع نظر تھا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا پہنچا، کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ سب سے قیمتی چیز تو جان ہی تھی نا، میں نے تو تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ ہی دے دیا۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ سفر پہ نکلتے ہو، چند دن لگاتے ہو، گھر کی یاد کیسے آتی ہے؟ آپ اعتکاف میں 9-10 دن بیٹھتے ہو، آپ کو گھر یاد آنے لگتا ہے۔ اور جب ایک مجاہد نکلتا ہو اللہ کی راہ میں، کن آنکھوں سے دیکھتا ہوگا؟ یہ بیوی ہے، شاید اس سفر کے بعد بیوہ ہو جائے۔ یہ بچے ہیں، شاید کہ اس سفر کے بعد یتیم ہو جائے۔ آسان بات نہیں ہے۔ دعا کیجئے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کا نکلنا اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ میں نے گھر بھی چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، یا اللہ میں نے اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، دنیا ہی چھوڑ دی۔ میرا اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو۔ تو نکلا تھا نا کہ لوگ سمجھے گے کیا بہادری ہے، کیا بہادری ہے، کیا کمال کا جذبہ ہے۔ لوگوں نے غازی بھی کہا، شہید بھی کہا، کہہ دیا جو کہنا تھا، جو تجھے چاہیے تھا۔ آج میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل کی خوبصورتی یہ ہے، کچھ بھی کرو پہلے اس کے اندر اخلاص بھرو۔ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں اللہ ذوالجلال نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی دعوت کا، اور ہر نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ لیکن اس دعوت کے بدلے میں، اس تبلیغ کے بدلے میں، اس دین کی خدمت کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ عمل کی خوبصورتی یہ ہے، جو بھی کرتے ہو اس کام کے بدلے میں آپ کی نظری رہنی چاہیے، اللہ ذوالجلال پہ رہنے چاہیے۔ بدلہ دے گا تو اللہ دے گا۔ جب نظر دنیا پہ رہنے لگیں گی، جب مطمع نظر دنیا بن جائے گی، پھر وہ عمل خوبصورت نہیں ہوا کرتا، پھر وہ وبال جان ہوا کرتا ہے۔ الہ العالمین، ہم کوئی بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے ہی میرا اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔